السلام علیکم ناظرین۔ ماسٹر ابراہیم کے ہاتھ جوتے مرمت کرنے والے لوہے کے اس اسٹینڈ پر ڈھیرے ایک بے حد قیمتی، نازک اور بے حد نفیس ہیل والے جوتے پر اپنے اوزار کے ساتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ وہ فرش پر بیٹھے تھے اور ان سے کچھ فاصلے پر ان کی جوتوں کی مرمت کی اس دکان میں ڈھیرے ایک بینچ پر جذب میں ملبوس ایک نوجوان لڑکی اپنے مہندی رچے ہاتھوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور بے حد بے چین انداز میں بولتی جا رہی تھی۔ ماسٹر ابراہیم اس کی باتیں خاموشی سے سنتے ہوئے اپنے کام میں مشغول تھے۔ ہو جائے گا نا ٹھیک؟ جوتے کو کچھ ہو گیا نا تو میری ویڈنگ خراب ہو جانی ہے۔ اب 2 دن میں ایسا جوتا کہاں سے ڈھونڈوں گی میں؟ کہا بھی تھا جیتی کو کہ میرے سائز کا مسئلہ نہ ہو جائے، مگر وہ کہہ رہی تھی نہیں، پرفیکٹ ہے۔ ایسا جوتا لاؤں گی کہ لوگ سنڈریلا کے سینڈلز کو بھول جائیں گے۔ اور اب دیکھیں، وہ شاید اسی رفتار سے بولتی جاتی، مگر ماسٹر ابراہیم نے اس کے جوتے کو اس کے پیروں کے پاس رکھ کر اپنے اوزار سمیٹتے ہوئے کہا، ہو گیا، اب دیکھ لیں۔ لڑکی نے جیسے کچھ بے یقینی سے انہیں دیکھا اور پھر جوتے پہن کر وہ کھڑی ہو کر وہ 2 قدم چلی اور اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے اپنے منہ پر رکھے۔ مائی گڈنس، یہ تو بالکل فٹ ہو گیا۔ آپ نے کیسے کر دیا؟ یہ تو اٹلی سے آیا ہے، کوئی ایسے ہاتھ نہیں لگا رہا تھا کہ بہت مہنگا ہے اور ہم ذمہ داری لے کر نہیں کر سکتے۔ وہ لڑکی اب جوتا اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں اس کمپنی میں کام کرتا تھا۔ ماسٹر ابراہیم نے سر جھکائے مدھم آواز میں کہا۔ وہ اب اس لڑکی کے پیروں سے اتارتے ہوئے جوتوں کو اس بیگ میں ڈال رہا تھا جن میں ڈال کر وہ اسے لائی تھی۔ کس کمپنی میں؟ لڑکی جیسے سمجھ نہیں پائی۔ جس کمپنی کے یہ سینڈلز ہیں، سرجیو روسی، ماسٹر ابراہیم نے بے حد عام سے لہجے میں کہا تھا۔ اٹلی میں؟ لڑکی کو جیسے کرنٹ لگا تھا سن کر۔ میلان میں؟ ماسٹر ابراہیم نے جیسے مزید تصحیح کی۔ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، لڑکی کے منہ سے بے سختہ نکلا۔ 1800 روپے؟ ماسٹر ابراہیم نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کس چیز کے؟ لڑکی نے بے سختہ کہا۔ اس کی مرمت کے، سائز ٹھیک کرنے کے۔ 500 دوں گی۔ اس لڑکی نے 500 کا نوٹ بیگ سے نکال کر ماسٹر ابراہیم کو تھمایا تھا اور وہ ہنس پڑے تھے۔ کچھ کہے بغیر انہوں نے خاموشی سے 500 کا وہ نوٹ پکڑ لیا اور تب ہی اس لڑکی کے عقبے میں کھڑے عبدالعلی کو انہوں نے دیکھا تھا۔ وہ بے اختیار 500 کا نوٹ چھوڑ کر کھڑے ہوئے تھے۔ عبدالعلی صاحب، ان کے منہ سے نکلا تھا۔ اس لڑکی نے فرش پر گرے 500 کے نوٹ اور اس ترکش بوڑھے سے ملتے اس جوتے مرمت کرنے والے ماسٹر ابراہیم کو دیکھا جو چند لمحے پہلے میلان میں سرجیو روسی کی کمپنی میں کام کرنے کا دعویٰ کر رہا تھا اور جس نے اس کے لاکھوں مالیات کے اس جوتے کو واقعی کمال مہارت سے ٹھیک کیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ یہ ماننے پر تیار نہیں تھی کہ وہ سرجیو روسی میں کام کر چکا ہوگا۔ دکان سے نکلتے ہوئے اس نے سوچا تھا، پوچھوں گی جس نے یہاں بھیجا تھا۔ اسے اپنی اس ماڈل دوست کا خیال آیا جس کے توسط سے وہ یہاں آئی تھی۔ آپ نے تو اس بار حیران ہی کر دیا مجھے، آنے سے پہلے بتایا ہی نہیں۔ اپنی حویلی کا دروازہ کھول کر عبدالعلی کو اندر لاتے ہوئے ماسٹر ابراہیم نے
ان سے کہا تھا وہ اب ان کے ساتھ حویلی کے صحن میں دانا چگتے ہوئے کبوتروں کے درمیان سے گزر رہے تھے، اور وہ کبوتر ڈر کرارنے کے بجائے وہیں بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر سرک رہے تھے۔ میں نے سوچا اس بار تمہیں اپنے پاس بلانے کے بجائے تمہارے گھر جا کر ملوں تم سے۔ عبدالعلی نے مسکراتے ہوئے حویلی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اب برآمدے میں داخل ہو چکے تھے۔ تو یہ ہے تمہارا ٹھکانہ؟ ماسٹر ابراہیم نے ایک کرسی انہیں بیٹھنے کے لیے دیتے ہوئے کہا۔ میری کٹیاں بیٹھیں آپ، بڑی مشکل سے ملی تمہاری دکان، کوئی تمہیں جانتا ہی نہیں۔ عبدالعلی بیٹھتے ہوئے بولے تھے۔ آپ نے موچی نہیں کہا ہوگا ورنہ فوراً مل جاتا۔ ماسٹر ابراہیم نے ہنس کر کہا تھا۔ ہاں، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے۔ میں ماسٹر ابراہیم کہہ کر اٹلی کا حوالہ دیتا رہا۔ انہوں نے پانی کا وہ گلاس پکڑا جب ماسٹر ابراہیم انہیں دے رہے تھے۔ ماسٹر ابراہیم ان کی بات پر مسکرائے تھے۔ میں آپ کو اس لیے بار بار اس حویلی میں لانا چاہتا تھا تاکہ اسے بھی آپ کے قدموں کی سعادت نصیب ہو۔ ماسٹر ابراہیم نے ان سے کہا۔ وہ اب برآمدے کی الماری کی ایک دراز کھول رہے تھے۔ میرے آئے بغیر بھی یہ حویلی بے حد برکت اور سعادت والی ہے۔ یہاں مجھ سے بہتر لوگ رہتے ہیں۔ میرے کام سے بڑا کام ہو رہا ہے۔ عبدالعلی نے پانی کا ایک گھونٹ پیا پھر کہا۔ گناہ گار نہ کریں عبدالعلی صاحب، آپ سے بہتر کیا ہوں گے؟ ہاں، کام شاید اللہ ہماری اوقات سے بڑھ کر ہم سے کروا رہا ہے، مگر یہ بھی میری بیوی کا کمال تھا، میرا نہیں۔ اسی پر عنایت تھی اللہ کی، میں تو صرف وسیلہ بنا۔ ماسٹر ابراہیم عجیب سی کیفیت میں کہہ رہے تھے اور عبدالعلی کی آنکھوں میں نمی جھلکتی تھی۔ یہ دیکھیں آپ کا تحفہ۔ عبدالعلی کے سامنے یکدم وہ کیس لے کر آئے جو انہوں نے اس الماری سے نکالا تھا۔ عبدالعلی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کیس کو کھول کر اس میں اپنے ہاتھ سے خطاطی کیا ہوا وہ قرآن پاک دیکھ رہے تھے جو انہوں نے کئی دہائیوں پہلے ماسٹر ابراہیم کو دیا تھا۔ ماشاءاللہ، تم نے خوب سنبھال کر رکھا ہے۔ انہوں نے اس کے خوراک پلٹے ہوئے کہا۔ سنبھالتی تو اس کی میری بیوی تھی، وہ تلاوت کیا کرتی تھی روز اس سے۔ اب اس کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری میں نے سنبھال لی، اور ایک بچی آتی ہے میرے پاس، مومنہ، وہ تلاوت کرتی ہے اس سے۔ جو چھوٹی موٹی مرمت ہے اسی نے کی ہے اس کی جلد پر۔ وہ عبدالعلی کو چڑے کی جلد پر کیے ہوئے وہ خطاطی کے نقش نگار دیکھ رہا تھے جو مومنہ سلطان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے تھے۔ عبدالعلی کو پتہ نہیں کیا یاد آیا تھا، انہوں نے جیب سے رومال نکال کر اپنے آنسو خشک کیے تھے۔ آپ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اس نسخے نے زندگی بدل دی تھی میری، کیسے سنبھال کر نہ رکھتا اسے۔ ماسٹر ابراہیم اب اس قرآن پاک کو ان کے ہاتھوں سے واپس لیتے ہوئے اسے دیکھ کر جیسے خود ماضی میں جا رہے تھے۔ پہلی بار جب کسی نے یہ نسخہ مجھے دیکھ کر کہا تھا کہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے تو میں نے سوچا تھا ماسٹر ابراہیم تو نے غم پر چلتی عورتوں کے جوتے بنا بنا کر ساری عمر گنوا دی، ملا کیا؟ پیسہ بس، اور ایک شخص ہے جس نے زندگی کے سال لگا کر جنت کما لی۔
بس دماغ ہی الٹ گیا میرا۔ آپ کو یاد ہے کیسے ڈھونڈتا ہوا پہنچا تھا میں آپ کو ترکی میں؟ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ اپنی بڑھائی ہوئی آواز کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ہاں، اور میرے لیے لائے تھے اٹلی کے جوتے، پیرس کے پرفیومز اور میلان کے سوٹ۔ عبدالعلی جیسے کچھ یاد کر کے ہنسے۔ جو میری اوقات تھی میں تو وہی لا سکتا تھا نا۔ حیران ہو گیا تھا اس وقت آپ کو اردو بولتے دیکھ کر۔ اپنے پوتے کے لیے سیکھ رہا تھا تب۔ وہ دونوں جیسے ماضی میں پہنچے ہوئے تھے۔ قلب محمد کیسا ہے؟ ماسٹر ابراہیم نے یکدم پوچھا۔ عبدالعلی نے ایک نظر ماسٹر ابراہیم کو دیکھا، پھر جیسے کوئی ڈھونڈ ان کی آنکھوں میں آئی تھی، جیسے کبھی تم تھے۔ ان کی آواز میں عجیب ندامت تھی۔ ماسٹر ابراہیم بے اختیار ہنسے۔ یعنی مسجد ہار میں ہے، نکل آئے گا باہر۔ عبدالعلی بڑا گناہ گار انسان ہے ماسٹر ابراہیم، یہ آزمائشیں اسی لیے آتی ہیں مجھ پر۔ اللہ کا نام لکھتے ہوئے کوئی کوتاہی، کوئی بے ادبی ہو گئی ہوگی مجھ سے۔ ان کے گالوں پر آنسو بہنے لگے۔ ہر راستے سے گزرنا ہوتا ہے انسان نے، صرف سیدھے راستے سے چل کر کیسے پہنچے گا رب تک؟ وہ انہیں تسلی دے رہے تھے۔ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اب، کام کرتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں میرے۔ یہ کام میرے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ وہ خاندان جو اتنی نسلوں سے مسجد قرطبہ اور الحمرا میں خطاطی کرتے کرتے ترکی کی مسجدوں پر اور محلوں میں خطاطی کرتا آیا ہے، وہ میرے بعد محقق خطاطوں کا خاندان نہیں کہلائے گا۔ میرے خاندان میں کوئی اللہ کا نام لکھنے والا نہیں رہے گا۔ یہ غم بہت بڑا ہے میرے لیے، طہا کی موت سے بھی بڑا۔ ماسٹر ابراہیم نے ان کا کندھا تھپکتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ چائے بناتا ہوں آپ کے لیے، لیکن آپ ہوئے نہیں۔ استاد کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں ہوتے۔ عبدالعلی نے رومال سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ بس دل بھر آیا، وہ کہیں نہیں جاتا، ادھر ہی آئے گا۔ میرے ماں باپ بھی بڑے پریشان ہوئے تھے۔ سیدھو کا بیٹا جوتے بنانے لگ گیا، وہ بھی عورتوں کے فیشن شوز۔ ریم وہ کیا سرکل تھا جس میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ نہ خاندان کی پرواہ تھی نہ دین کی، بس دنیا کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ اور دیکھ لیں اللہ نے کہاں سے کھینچ کر کہاں لا بٹھایا ہے مجھے۔ میلان، پیرس، نیو یارک، کس کی نائٹ لائف روک سکی ہے مجھے؟ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے، بس ہے وقت ہوتا ہے، اور وقت سے پہلے خود نہیں تھا۔ آپ دعا کریں اللہ قلب مومن کا وہ وقت پہلے لے آئے۔ آنا تو ادھر ہی ہے اس نے۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے گئے تھے اور عبدالعلی